اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عزت مآب جناب صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما اس علاقے کے معزز مکرم علماء، حفاظ، نیز قراء، بزرگوں اور جوان ساتھیوں، پیارے بھائی، صبح مسلسل آپ دین کی باتیں دیندار لوگوں کی زبانی کلام منظوم اور کلام منثور دونوں اسلوب میں سن رہے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ آپ کے سننے کو بھی قبول فرمائے، بیٹھنے کو، سنانے کو، آنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد قبول فرمائے۔ اس مدرسے کو، مدرسے والوں کو، مدرسے سے محبت رکھنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو، تعلق رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین کہہ لیجئے۔ اب بغیر بات کے کہیں گے، جب دعا کی تو اس پہ کہا نہیں یہاں پہ۔ شفیق مکرم، رفیق محترم حضرت ناظم صاحب، مدرسہ مولانا محمد ہارون صاحب، اللہ ان کی عمر کے اندر عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ اعلان کیا ہے کہ دعا کا وقت قریب ہے۔ جلسہ اپنے اختتام کو ہے۔ ہاں، مرغوب پور کے رہنے والوں، جس کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ جو آتا ہے جناب وہ جاتا ہے۔ میرا مولا روزانہ یہ آپ کو اور مجھے سبق دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو سورج نکلتا ہے، یہ اس کی ابتدا ہے۔ وہ اپنے شباب پر آتا ہے اور پھر اس کے بعد شام ہوتے ہوتے ڈھلنے لگتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے۔ یہ روزانہ سورج کا نکلنا اور سورج کا غروب ہو جانا یہ دعوت دے رہا ہے
کہ ہر آنے والے کو ایک دن جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے، اور جو آئے گا رب کعبہ کی قسم وہ ایک دن جائے گا۔ تو دعا تو اہم عبادت ہے، ہاں جیسے نماز ہے اللہ نے حکم دیا، روزہ ہے اللہ نے حکم دیا، زکوٰۃ ہے اللہ نے حکم دیا، حج ہے اللہ نے حکم دیا، تلاوت قرآن ہے اللہ نے حکم دیا، تو مرغوب پور کے رہنے والوں یہ فقیر یہ کہنے کے لیے آیا کہ دعا مانگنے کا حکم بھی میرے رب نے دیا۔ ادعونی استجب لکم، اور خوشی مناؤ، خوشی جی خوشی مناؤ، خوشی کہ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے، وعدہ، اور وعدہ بھی حکومت کا نہیں، وعدہ بھی پردھان کا نہیں، وعدہ بھی ایم ایل اے کا نہیں، وعدہ بھی ودھایک کا نہیں، وعدہ اس رب کا ہے جس سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ارے زور سے تو کہہ دو، کون کہہ رہا ہے؟ نہیں اور ذرا مجھے مزہ آ جائے۔ اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ میرے بہت سے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ مولانا مانگا، ہمارا تو معاملہ پورا ہوتا نہیں، ہم تو دعا کرتے کرتے تھک گئے، ہماری تو وہ سنتا نہیں۔ میں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں عزیزان ملت کہ میرے رب کے قبول کرنے میں کمی نہیں، میرے مانگنے میں کمی۔ کبھی دیکھا مانگتے ہوئے؟ مانگتے کیسے ہیں؟ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں علاقے کے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کتنے نوجوان ساتھی اللہ کے بندے یہاں ایسے ہیں جو میری ہم عمر ہیں، جو میرے سے عمر کے اعتبار سے چھوٹے ہیں، ان سے تو میں کھلے لفظوں کے اندر یہ بات کہتا ہوں۔ ہاں جو سفید بال والے ہیں ان سے تو اللہ بھی شرماتا ہے۔ میرے جوان مجھے بتا تو صحیح ہے، اللہ کے بندے مجھے بتا تو صحیح کہ کبھی علماء سے معلوم کیا کہ مانگنے کے اوقات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے کون کون سے اوقات ہیں؟ ذرا آپ شہروں میں جا کر دیکھیے، شہر میں جو بھیک مانگنے والا فقیر ہوتا ہے، جسے صرف ایک 10 کا نوٹ مانگنا ہے، ایک 5 کا نوٹ مانگنا ہے، 1 روپیہ مانگنا ہے، 2 روپے مانگنے ہیں، اسے معلوم ہوتا ہے کہ کون سی مسجد میں جمعے کی نماز کس وقت ہوتی ہے، تاکہ وقت پر پہنچے، اور وقت پر پہنچ کر جب مقتدی نماز پڑھنے کے لیے نکلیں تو وہ بھیک مانگ سکے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ایک فقیر تو اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ وہ یاد رکھے کہ وقت نماز کا کیا ہے، اور مجھے کبھی اس کی توفیق نہیں ہوئی کہ میں یہ بھی معلوم کروں کہ دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہے۔ ذرا مانگ کر دیکھ، لیکن ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں دعا پڑھی جاتی ہے، مانگی کم جاتی۔ 2 چیزیں،
ایک ہے مولانا دعا کا پڑھنا اور ایک ہے دعا کا مانگنا. دعا پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ برا تو نہیں مانیں گے لوگ، سمجھا دوں. دعا مانگنا یہ ہے کہ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گیا اور مجمع نے آمین آمین کی رٹ لگا دی اور وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یہ کہہ رہا آمین. اسے یہی پتہ نہیں بے شک کہاں کہنا ہے اور آمین. اور اگر یہ مجمع برا نہ مانے، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بیٹھنے والا دعا کرنے والا کہہ دے کونو قردۃ خاسین تو پورا مجمع کہے گا آمین یا رب العالمین. سارا مجمع. نمازیں ہیں وہاں دعا پڑھنے کا حکم ہے کہ دعا پڑھی جائے گی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، مختلف اوقات الگ الگ ہوتے ہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہاں پڑھنے کا حکم. لیکن ہر جگہ دعا پڑھی جائے نہ. اور ایک طبقہ تو وہ ہے کہ دعا جناب پڑھتا بھی نہیں ہے. یہ علماء پیچھا نہیں چھوڑیں گے میرا، ورنہ میں صاف صاف کہہ دیتا وہ تو اللہ سے لڑتے ہیں آ کر. کیا اے اللہ قبول کر، جیسے چودھری آیا اپنے یہاں کا کسی غلام کو حکم دے رہا ہے، نوکر کو حکم دے رہا قبول کر. ارے اللہ کے بندو، نمازی بن کر مت مانگو، بندہ بن کر مانگو. عالم بن کر مت مانگو، غلام بن کر مانگو. تم مکان والے بن کر مت مانگو، زمین والے بن کر مت مانگو، ٹریکٹر والے بن کر مت مانگو، جائیداد والے بن کر مت مانگو، سیاست والے بن کر مت مانگو. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے بندے بن کر مانگ کے دیکھو. کبھی عاجزی سے مانگ کر دیکھو، عاجزی سے مانگ کر دیکھو. تو ایک ہے دعا پڑھنا اور ایک ہے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، پڑھنے کا حکم نہیں دیا. مانگنے کا حکم دیا ہے. اور یہ رات تو جو آنے والی ہے وہ دعاؤں کی رات ہے. عرض کر دوں مولانا، ہے توجہ لوگوں کی؟ ارے ہے توجہ لوگوں کی؟ یہ تو دعا کی رات ہے. آپ کہیں گے مولانا کہاں سے نکال کر رہا ہے یہ دعا کی رات ہے؟ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، ارے توجہ ہے بھائی لوگوں کی یا نہیں؟ بڑے عمر والوں کی بھی ہے، پیچھے والوں کی بھی ہے. آؤ حدیث سنو. اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی نصف رات تھی، یعنی یہی شب برات. ارے آج رات ختم ہوگی تو کیا شروع ہوگا؟ کوئی بولتا ہے ارے مولانا صبح سے یہ ٹائم آ گیا، لوگ ابھی تک نہیں سمجھ رہے. ارے جب یہ دن ختم ہو جائے گا تو کون سی رات شروع ہوگی؟ شب قدر. ہاں اب چاہے با کا بار میں ادغام کر کے پڑھ لو شب برات. کیوں قاری صاحب غلط تو نہیں ہے؟ با کا با میں ادغام کر کے پڑھ لو شب برات، اور چاہے فک کے ادغام کے ساتھ پڑھ لو شب برات. حضرت اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رات کو میری آنکھ کھلی، اے ہائے، تو میں نے دیکھا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کے اندر پڑے ہوئے. اور سجدہ اتنا لمبا، سجدہ اتنا لمبا. اما جان یوں فرماتی ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ شک اور شبہ پیدا ہوا. ایسا سجدہ تھا، ایسا سجدہ تھا، نہ حس تھی نہ حرکت، نہ آپ ہل رہے تھے نہ حرکت فرما رہے تھے. اتنا طویل سجدہ کہ میرے دل میں یہ واہمہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے آقا کی روح پرواز کر پڑے. یہ میرا کہنا نہیں، ان کا کہنا. آگے کو بڑھ.
کملی والے علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جسم پکڑ کر ہلایا، میرے کملی والے علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور صدیقہ کے آنکھوں سے آنکھوں کو ملایا اور کہا کہ عائشہ، وہی لفظ کہہ دوں کہ جو کہے تھے، کیا کہا؟ یہ کہا یا حمیرہ، کیا کہا؟ قاری صاحب بھی سنے، حافظ صاحب بھی سنے، چودھری صاحب بھی سنے، جوان بھی سنے اور بڑی عمر والے بھی سنے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یا حمیرہ، نام کیا ہے؟ عائشہ۔ کہا کیا؟ حمیرہ۔ پتہ چلا بیوی کا محبت میں کوئی پیارا سا نام رکھنا یہ بھی میرے نبی کی پیاری سنت ہے۔ ارے او مرغوب پور والو، کبھی پیارا سا نام بیوی کا لے کر پکارنا تو صحیح، پھر دیکھنا دل میں کیسی محبت پیدا ہو۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر نوجوان ہے نا اپنی بیوی کو اپنی بیوی کو یہ کہہ کر کہہ دے کہ ادھر آ میری کبوتری، تو پھر دیکھو وہ جو بڈھا ادھر بیٹھا نا اور وہ جو بڑھیا ادھر بیٹھی، اس کے دل میں آگ کے شعلے اٹھنے لگیں گے کہ یہ تو ہو گیا جورو کا۔ یہ کہیں گے مولانا کہ مسجد کی سنت بتاتے، داڑھی کی سنت بتاتے، نکاح میں کھانا کھڑے ہو کر ہے یا بیٹھ کر ہے مولانا یہ سنت بتاتے، یہ کون سی سنت بتا دی آپ نے؟ ہاں یہ بھی سنت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یا حمیرہ، کیا کہا؟ اللہ اللہ، کیسا پیار آیا ہو۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ حضرت صدیقہ نے اپنے دل کی بات جب ظاہر فرمائی تو میرے کملی والے علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری، یہ نصف شعبان کی رات یعنی آج کی رات شب برات، کہہ دو ایک مرتبہ سبحان اللہ، آج کی رات شب برات، اور پروردگار عالم آج کی رات قبیلہ بنو کلب، کیا لفظ استعمال کرا؟ کلب، چھوٹے کاف سے، بڑے کاف سے نہیں، بل کلب، قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور یہ مشہور ہی تھا بکریاں پالنے میں۔ لیکن اپنے گاؤں کی طرح بکریاں مت سمجھنا، جس کے یہاں 10 بکری ہو گئی تو بہت بکری، 10-15 بکری نہیں، وہاں تو ایک چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے پاس بھی ہزار بکریاں ہوتی۔ تو جب ایک آدمی کے پاس ہزار بکریاں، تو مرغوب پور کے رہنے والوں ایمانداری کی بات بتاؤ۔ اچھا مصطفیٰ آباد مرغوب پور کے رہنے والوں ایک بات بتاؤ کہ پورے قبیلے کے پاس کتنی بکریاں ہوں؟ اور ایک بکری کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک بکری کے جسم پر جو بال ہیں انہیں گننا شروع کر دو تو صبح سے شام تو ہو جائے گی، لیکن بال گنتے گنتے ختم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے کملی والے علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ حمیرہ، آج کی رات شب برات اور آج کی رات پروردگار عالم قبیلہ بنو کلب میں جتنی بکریاں ہوتی ہیں ان بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں کی برابر میرا مولا آج اس ایک رات میں مغفرت لوگوں کی فرماتا۔ اب بتائیے کتنے لوگوں کے اوپر رحمتیں اترتی ہوں گی اس رات میں؟ تو قدردانی کیجئے۔ میں یہ سمجھوں گا کہ اس فقیر کا آنا اس مجمع کے اندر کامیاب ہوا اگر یہاں بیٹھنے والا میرا ہر ایک ساتھی یہ تہیہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ آج کی اس رات کو کامیاب بنانا ہے انشاءاللہ۔ ارے ایک ہاتھ سے کامیاب بنائیں گے آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔
لیکن سنت کے مطابق بنانا. کیا سنت ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں مسجد میں یا گھر میں؟ ارے حضرت صدیقہ نے اٹھ کر پیر ہلائے ہیں، جسم ہلایا ہے، مسجد میں یا گھر میں؟ میں نے تو حدیث پڑھی آپ کے سامنے. تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اس رات کے اندر عبادت سنت تو ہے، اس رات کے اندر عبادت کا کرنا میرے نبی کی ادا تو ہے، لیکن گھر میں ہے، مسجد میں افضل نہیں. لیکن غلط مطلب کیا؟ مسجد میں جائز تو ہے لیکن افضل. ارے بولو سب، مسجد میں جائز تو ہے لیکن اس رات میں عبادت افضل گھر میں ہے. گھر میں ذرا گھر میں عبادت کر کے دیکھو، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے اترتی ہیں. مسجد میں تو آج تک کی اس فقیر کا کہنا یہ ہے کہ آج کی رات جب مرغوب پور کے اندر اور مصطفیٰ آباد کے اندر دور دور تک کوئی دیکھنے والا نہ ہو، نوجوان تیری کوئی تعریف کرنے والا نہ ہو، کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ اس نے اتنی رات تک عبادت کی، اس نے اتنی رکعتیں پڑھی، اور رات کے اندھیرے میں اگر مائیں بہنوں تک آواز پہنچ رہی ہے تو وہ بھی نوٹ کرے، وضو کرنے کے بعد اپنا مصلی اٹھائے اور گھر کے کسی ایک کونے میں قبلہ رخ اپنے مصلی کو بچھائے، اور تو ہو میرے جوان اور سامنے تیرا رب ہو، اور نیت باندھ کر کھڑا ہو جا اور پھر دیکھ عبادت کر. تو خدا کی قسم عبادت کرنے میں کیا مزہ آتا. اگر اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اگر اللہ کی بزرگی اور بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے او نوجوان تیری آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی گر جائے گا تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اور پھر قسم کھا کے کہتا ہوں، اور پھر قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ آنکھ کے آنسو کا ایک قطرہ اور آنکھ سے نکلنے والا وہ ایک بوند پانی تیری ساری زندگی کے گناہوں کو دھو کر مجھے اور تجھے پاک صاف بنا دے گا انشاءاللہ. اللہ اللہ. ایک کتاب ہے بڑی اہم، الترغیب والترہیب. میں نے مختلف روایتیں اس کی اکٹھا کی تو اس میں 9 آدمی نکل کر آئے. کتنے؟ اور مجھے یاد ہے کہ 10 ہیں، لیکن 10واں کہاں ملا یہ میں تلاش نہیں کر سکا، وقت نہیں تھا، لیکن یادداشت 10 کی. تو 9 تو الترغیب میں ہے. یہ میں نے علماء کے لیے کہہ دیا، کبھی پکڑیں وہ بعد میں. یوں فرمایا کہ یہ شب برات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، شہر میں عبادت کر رہا ہو اس پر بھی، گاؤں میں عبادت کر رہا ہو اس پر بھی، نماز میں ہو اس پر بھی، ہاں تہجد میں ہو اس پر بھی، تلاوت کر رہا ہو، سب پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، مغفرت خدا کی عام ہوتی ہے. لیکن 10 آدمی ایسے ہیں جو اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں. وہ کون کون سے 10 آدمی ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ نمبر 1 مشرک، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے اللہ معاف فرماتے ہیں. نمبر 1 مشرک وہ ہے جو اس رات میں بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے. اور او میرے ایمان والے بھائیوں، دوسرا نمبر جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اس بابرکت رات میں اللہ کی رحمت سے نا امید رہتا ہے، وہ ہے مشاحن، بڑے شین اور ہائے حتی کے ساتھ مشاحن. کرو ترجمہ مشاہین کا. جانتے ہیں مشاہین کسے کہتے ہیں؟ مشاہین کہتے ہیں جو دل میں عداوت رکھنے والا ہو، دل میں دشمنی رکھنے والا ہو، کسی کی طرف سے کدورت رکھنے والا ہو. مل تو اچھی طرح سے رہا ہے سلام، لیکن وہ خواجہ مجذوب نے کہا تھا نا
کہ بظاہر بنی ہے بباطن ٹھنی ہے. بظاہر ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اعلیٰ درجے کے خلفاء میں سے تھے. خواجہ مجذوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا کہا؟ بظاہر بنی ہے بباطن ٹھنی ہے. سلام تو کر رہا ہے لیکن دل میں حسد کی آگ. جی یہ چاہ رہا ہے کہ یہ کسی طریقے سے ہو جائے برباد. اب تو بھائی بھائی اور اگر آواز پہنچ رہی ہے اور نہیں پہنچ رہی تو آپ جا کے مائیں بہنوں کو بتائیں. ارے یہ جو پہنچے ہوئے میں ان کی دعوت پر آیا تو ان کو بھی میری دعوت قبول کرنا. گھر میں جا کر بتائیں کہ جس مرد کے دل میں یا جس ماں بہن کے دل میں حسد اور بغض، کسی کی طرف سے کینہ کپٹ، کسی کی طرف سے دل کے اندر میل اور کدورت، اگر ایسا کوئی مرد ہو یا ایسی کوئی ایمان والی میری بہن ہو تو وہ اللہ کی رحمت سے اس رات میں محروم رہتا ہے. نہیں ہوتی خدا کی رحمتیں اس کے اوپر. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ کی رحمت ہمیں ملے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمتیں ہمیں حاصل ہو، تو ابھی رات آنے میں دیر ہے. یہاں سے اٹھ کر جائیں. سب سے پہلے جا کر جس کی طرف سے دل میں کینہ ہے، جس سے بول چال بند ہے، چاہے اپنا باپ ہو، چاہے اپنا بھائی ہو، چاہے اپنا پڑوسی ہو، اپنے ناک کی خاطر نہیں، ناک کی خاطر میرے چودھری بہت دن تک جی لیے. ناک تو اتنی ہی رہے گی، نہ اس سے بڑھے گی نہ گھٹے گی، خدا کی قسم. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمیں ملے تو ایک مرتبہ جا کر اسے سلام کریں. خدا کی قسم چھوٹے بن کر رہیں. اگر چھوٹے بنیں گے اللہ بڑا بنا دے گا. اگر چھوٹے بنیں گے تو بڑا بنا دے گا. بہت سے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا. ارے میرا کام سلام کرنا ہے، جواب دینا نہ دینا یہ اس کا کام ہے. جواب دینا نہ دینا، ہم سلام کریں گے تو انشاءاللہ اس حدیث کی وعید سے نکل جائیں گے. تو دوسرا آدمی کون ہوا بھائی؟ مشاحن. تیسرا آدمی کون ہے؟ تیسرا آدمی ہے وہ قاطع رحم، جو اس رات میں اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے. اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر متوجہ نہیں ہوتی. وہ تیسرا آدمی ہے، کان کھول کر سنے اور سارے کا سارا مجمع سنے. وہ ہے رشتے داریوں کو توڑنے والا. وہ ہے رشتے داریوں کو توڑنے والا. اور پھر بآواز بلند کہوں کہ وہ ہے رشتے داریوں کو توڑنے والا. چاہے پوری رات عبادت کرتا رہے، پوری رات ماتھا رگڑتا رہے، پوری رات تلاوت کرتا رہے، پوری رات اللہ اللہ کرتا رہے، پوری رات ہاتھ اٹھا کر گڑگڑاتا رہے. ارے کتنے ہی بڑے پیر کا مرید بن جائے، میرے رب کی قسم ہے، میرے کملی والے نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رشتہ داری کو توڑنے والا ہے تو اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا کرتا. کتنے ہو گئے بھائی؟ 2-3 آدمیوں کو یاد ہے، پیچھے والوں کو پتہ ہی نہیں. کتنے ہو گئے بھائی؟ 3. چوتھا سنیے، چوتھا کون ہے؟ مسبل. اب یہ تو گناہ ہی ایسا ہے، اسے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. یہ اب تک جو گناہ آئے وہ تو ایسے ہیں کہ جن کو کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ. اور اس کو تو گناہ. دیکھ لو، جلسے کا موقع ہے اور ماشاءاللہ جلسے کا موقع ہو، شبرات کا موقع ہو، عید کا موقع ہو، تو میرا نوجوان کرتا پجامہ پہن کر، اللہ کو سفید رنگ کا کڑھا ہوا کرتا، اور اس کے بعد کیا پہنے گا بھائی؟ پجامہ. اور پجامہ جو ہوگا وہ ٹخنا. ٹخنا تو جانتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں. یہ تو سب ہنس دیے. ارے غلط کہا تو جب بتائیے، صحیح کہا تو جب بتائیے. وہ ہمارے حضرت کہہ رہے ہیں ٹھیک کہا. واہ بھائی،
اب بتائیے دادا کی عمر کے ہیں، کیا کہوں؟ کسے کہتے ہیں بھائی ٹخنا؟ ارے آپ سے نہیں، پیچھے والے ٹخنا کہاں ہوتا؟ ارے مولانا ٹخنا ہی کہتے ہیں کچھ اور علاقے نہیں، ایک تو گھٹنا ہے، گھٹنا یہ نہیں، اس کے نیچے جو یہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اسے؟ ٹخنا۔ تو جب وہ پاجامہ پہن کر آئے گا نا تو ٹخنوں سے نیچے نہیں، ایڑی سے نیچے لٹکا، اور اسے گناہ نہیں، اسے فیشن سمجھا جاتا۔ آئیے آئیے، کملی والے علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ نمبر 4، جو اس رات میں اللہ کی رحمتوں سے نا امید رہتا ہے اور محروم رہا کرتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ بالکل رحمت نہیں فرماتے، وہ ہے مسبل، یعنی اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ کپڑا تہمد ہو وہ چاہے ٹخنوں سے نیچے لٹکے، پینٹ ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے، پاجامہ ہے وہ ٹخنوں سے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا ہم نے تو سلوا لیا پاجامہ اتنا لمبا، اب کیا کریں؟ تو اسے اڑس لو، اڑس نہیں کہیں کچھ اور، یہاں سوڑ لو، سوڑ لو۔ نہیں یہ ضروری نا میں کہہ کے چلا جاؤں، سمجھے عوام ہے نہیں تو کیا فائدہ ہوا اس سے؟ کیا کر لو اوپر کو، اسے سوڑ لو، سوڑ لو۔ ہاں یہ سوڑنے پہ یاد آیا، میرے ایک دوست رہتے ہیں یہیں رنسوڑا میں وہ 3 دن رک کے گئے، گاؤں کا نام یاد آ گیا مجھے، سوڑنا، رنسوڑا نام ہے نا، ہاں رنسوڑا، ہاں وہی جو یہ کہہ رہے ہیں وہی۔ اچھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسے پاجامے کو تو اوپر کو سوڑ لو، لیکن پینٹ کو کیسے سوڑے گا؟ اسے نیچے سے موڑ۔ فرمایا کہ چوتھے نمبر پر مسبل، جو اپنے کپڑے کو چاہے وہ کپڑا پائجامہ ہو، پینٹ ہو، لنگی ہو، تہبند ہو، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے، وہ بھی اس رات میں اللہ کی رحمتوں سے محروم، اس کے اوپر خدا کی کوئی رحمت نہیں، چاہے کتنا ہی گڑ گڑا کر مانگے، خدا کی قسم میرا رب اس کی دعا کو سننے والا۔ یہ مت کہنا بد دعا دے کے گئے مولانا، پیغام پہنچا رہے ہیں، بد دعا نہیں دے رہے۔ یہ مت کہنا کہ بد دعا دے کے گئے مولانا، نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو، عبادت اس رات کی قبول ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ٹخنوں سے کپڑا اوپر رکھیں۔ یہاں ہمارے مولوی غلطی کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ مسئلہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ٹخنوں کو چھپانا حرام ہے۔ اب اللہ کے بندے، موزے ہم نے پہن رکھے، ٹخنے تو ہمارے بھی چھپے ہوئے، تعبیری غلط ہے۔ ٹخنوں کو چھپانا حرام نہیں ہے، حرام کیا ہے؟ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا۔ ہے توجہ آپ کی؟ ارے توجہ ہے آپ کی؟ پیچھے والوں کی بھی ہے؟ ارے یہ کالے بال والے جو ہیں ان کی ہے توجہ یا نہیں ہے؟ آؤ سنو، میرے کملی والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ 5واں آدمی جو اس رات میں اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے، جس کے اوپر خدا کی کوئی رحمت نہیں، کوئی عبادت اس کی قبول نہیں، وہ 5واں آدمی وہ ہے جو اپنی ماں یا اپنا باپ دونوں، جو اپنی ماں یا اپنے باپ یا دونوں کا نافرمانی کرنے والا، ان کا دل دکھانے والا۔ ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ وہ حدیث پاک بیان کروں آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ایمان والا محبت کی نظر، کون سی نظر؟ ہاں محبت کی نظر ہونی چاہیے، اپنے ماں کے چہرے پر یا باپ کے چہرے پر ڈالتا، کون سی نظر؟ ہاں ایک نظر اور بھی ہوتی ہے، کیا کہ آدمی تھک کے آیا، نہیں آدمی تھک کر گھر میں آیا اور وہ اماں نے کہا ایک دم کہ دیکھیں بھیا کہ ہاں کہ میں ایک سامان بھول گئی تھی، ذرا بازار سے منگانا ہے، اب یہ بھی نگاہ ڈالتا ہے لیکن ایسے گھور کے کہ ابھی کھا جائے گا، ابھی کھا جائے گا،
کون سی نظر؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والا محبت کی ایک نظر اپنے باپ یا اپنی ماں کے چہرے کے اوپر ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک نظر کے صدقے اور بدلے میں اس ایمان والے کو ایک حج مقبول اور ایک عمرہ مقبول کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر ایک نظر ڈالی تو حج کے برابر ثواب اور عمرے کے برابر ثواب ملا، اگر بار بار نظر ڈالے تو ایک کا ملے گا یا ہر بار الگ الگ ثواب ملے گا؟ میرے کملی والے علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے خداوند قدوس کی رحمتوں کے اندر کمی نہیں ہے، تو دن میں جتنی مرتبہ، تو دن اور رات میں جتنی مرتبہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے چہرے پہ محبت کی نظر ڈالے گا، پروردگار عالم ہر مرتبہ حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے ثواب ملے، میرے جوان، گھر کے اندر جو وہ ماں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ جو باپ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ان کے چہرے پر ایک محبت کی نظر ڈال۔ اور میں یہ کہنے کے لیے آیا کہ اگر باپ نمازی ہے اور ماں نمازی ہے، اور باپ اگر سنت کا پابند ہے، اور اگر باپ اگر قرآن پاک کا پڑھنے والا ہے اور ماں نمازوں کی پابندی کرنے والی ہے، اور ان کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالے گا، تو خدائے پاک کی قسم اللہ کی نعمتوں کا مستحق بن جائے گا۔ کیا ہوا بھائی؟ پانچواں نمبر والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور چھٹا نمبر مدمن خمر، شراب کا عادی۔ جو شراب کا عادی ہوتا ہے، جو شراب کا عادی ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اپنی رحمتوں سے اس ظالم کو محروم رکھتا ہے۔ اور کہنے کی اجازت دے اس فقیر کو کہ جو شراب پینے والا ہے وہ ہے اس قابل کہ اللہ کی رحمتوں سے نا امید رہے، کہ جس زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے، یہ ایمان والا جس زبان سے نبی کا نام لیتا ہے، اسی زبان کو شراب جیسی نجس، ناپاک اور گندی چیز سے وہ مبتلا کرتا ہے اور اسے ملوث کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ 6 یہ ایک حدیث میں آئی، 6 کی 6 چیزیں، باقی الگ الگ روایتوں میں۔ 7واں نمبر وقاتل نفس، جو ناحق کسی کا خون کرنے والا ہو، صرف اس بنیاد پر کہ میری زمین میں سے تھوڑا سا حصہ اس نے لیا، اسی کے اوپر لڑائی ہے اور قتل کر دیا۔ ایک بسہ، 2 بسے زمین، حصہ ہی بولتے ہیں، کچھ اور ہی کھلاتے ہیں۔ ایک ڈول کے اوپر لڑائی، کہتا ہے کہ میں اپنی طاقت ہم دکھائیں گے کہ ہم ہیں کون۔ ہاں سب کو پتا ہے کون، پانی کا ایک قطرہ تھا اور قبر میں جا کے مٹی میں مل جانا ہے، اس کے علاوہ اور حقیقت کیا؟ سب جانتے ہیں کیا حقیقت ہے، چاہے کتنی مونچھوں کو تاؤ دے لے، ابتدا میں پانی کا ایک قطرہ تھا اور وہ بھی اتنا قیمتی تھا کہ کپڑے پر لگ جائے تو جب تک 3 مرتبہ نہ دھوئے مفتی کہے گا پاک ہے۔ اور انتہا کیا ہے؟ انتہا یہ ہے کہ قبر میں پڑا ہے، قبر کے کیڑوں کی غذا بن رہا ہے۔ فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل کرنے والا دنیا میں تھانہ دار کو رشوت دے کر بچ سکتا ہے، اچھے سے اچھا وکیل دولت کی بنیاد پر خرید کر بچ سکتا ہے، دنیا کی عدالتوں کو فریب دے سکتا ہے، اپنی عیاری اور چالاکی اور مکاری کی بنیاد پر دنیا کے منصفوں کی آنکھ میں دھول جھونک سکتا ہے، اپنی طاقت اور لاٹھی کی بنیاد پر گاؤں کے لوگوں کو خاموش کر سکتا ہے، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو ناحق کسی کا خون بہانے والا ہے وہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے نا امید رہا۔
کتنے ہو گئے بھائی؟ 7. 8واں نمبر اور، لیکن ہے بڑا خطرناک ہے۔ مولانا اجازت ہے مولانا ہارون صاحب کہہ دوں کیا ہے؟ وہ ساحرن یتبع السحرۃ، ترجمہ کر دوں؟ کر دوں ترجمہ؟ اب یہ دیکھو اسٹیج والے کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو ترجمہ کرنے کو، کر دوں؟ کروں ترجمہ اس 8ویں نمبر کا بھی؟ جو اس رات میں خدا کی رحمتوں سے نا امید رہتا ہے، پتا ہے 8واں نمبر نبی نے کس کو شمار کیا؟ ساحرین یتبع السحرۃ، ایسا جادوگر جو جادو ٹونے میں لگا رہتا۔ اب تو مسجد کا ملا بھی ہے، مسجد کا امام بھی ہے، مؤذن بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، اور ساتھ میں ساس بہو کے اندر توڑ کرانے والا بھی۔ نہیں دیکھیں، ایک ہے قرآن و حدیث کے تعویذ، وہ میں بھی دیتا ہوں، کوئی آیا تو دعائے معصورہ لکھ کر دے دی، دم کر دیا، یہ نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جادو ٹونے، جو کہتا ہے میرے قبضے کے اندر ہیں جنات، جنات نہیں شیطان۔ ابھی ایک میرے دوست تھے، ابھی انتقال ہو گیا بیچاروں کا، میری تھی بڑی یاری ان سے، میں ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا ایک دن، ایک عورت آئی، اچھا میں بیٹھا ہوا تھا تو پتہ نہیں میری وجہ سے انہوں نے رکھی 2 گز کا فاصلہ، نہیں کرونا سے پہلے کی بات ہے، 2 گز کا فاصلہ رکھا۔ اس نے کہا ہاں بھائی کیوں آئی؟ وہ مسلمان کالے برقعے میں تھی۔ اس نے کہا کہ مولانا میری جٹھانی نے بڑا پریشان کیا۔ جٹھانی بولتے ہیں کچھ اور، کسے کہیں جٹھانی؟ ہاں نہیں، اس لیے کہ آپ سمجھے۔ تو کہنے لگی وہ آ کر کہ مولانا، ان سے، مجھ سے نہیں، میں تو گیا تھا ویسے ہی چائے پینے کے لیے، کبھی کبھی جایا کرتا تھا میں وقت گزارنے کے لیے۔ کہنے لگی کہ مولانا جٹھانی نے بڑا پریشان کیا ہے، اور اس نے ایسے اس کی برائی کی کہ قسم خدا کی میں نے بہترین سے بہترین خطیب بھی ایسا نہیں تھا۔ کیا لفاظی تھی، کیا مضمون تھا اس کا، اور کیا الفاظ کی مولانا نشست و برخاست، پوری تصویر کھینچ کے رکھ دی۔ اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ روئے زمین میں اگر کوئی شیطان کی سگی خالہ ہے تو وہ اس کی جٹھانی۔ کہنے لگی اس نے ایسے پریشان کیا، ایسے پریشان کیا، ایسے پریشان کیا۔ تو وہ کہنے لگے وہ مولانا صاحب کہ اچھا چاہتی کیا ہے، یہ ہے پوائنٹ کی بات۔ اس نے کہا مولانا صاحب روپے چے جتنے خرچ ہو جائیں لیکن بس کھاٹ سے لگا۔ کھاٹ سمجھتے ہیں؟ ارے یا علاقہ نہیں سمجھے گا تو اور کھاٹ کہاں سمجھیں گے؟ کیا کہا؟ کہ کھاٹ سے لگا دو۔ اللہ اللہ، انہوں نے کہا کام تو تیرا ہو جائے گا لیکن پورے 5100 روپے تو یہاں جمع کرنے پڑیں گے اور یہ سامان لا کر دینا پڑے گا۔ کہا کہ لائیے۔ جب وہ چلی گئی میں نے پکڑ لیا مولانا کا ہاتھ، میں نے کہا مولانا ایک طرف کی سن کر آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا کہ یہ مظلوم ہے وہ ظالم؟ ہو سکتا ہے کہ یہ لفاظی کر رہی ہو اور حقیقت میں ظالم یہی ہو، وہ مظلوم ہو۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے کا ہے۔ انہوں نے کہا مولانا میں نے تو دکان کھولی ہے، یہ آئی ہے اس کا کام کروں گا، وہ آئے گی تو اس کا کروں گا۔ نہیں ہنس رہا ہے مولانا، رونے کا مقام۔ یہ ہے ساحرین یتبع السحرۃ۔ ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نہیں لکھ کے دیا کرتے تھے تعویذ، باقاعدہ عمل قرآنی کتاب بھی چھپی ہے حضرت، ہاں اور بھی ہے، بیان القرآن میں بھی ہے، شروع میں اعداد ہے، میں اس کا انکار نہیں۔ تو یاد رکھیے جا کر میری ماں بہنوں کو بتائیے کہ جو جادو ٹونے میں لگے رہتے ہیں، کرنے کرانے میں میری ماں بہنیں لگی رہتی ہیں، چاہے لگے رہتے ہیں اور چاہے لگی
دونوں کے دونوں اس رات میں اللہ کی رحمتوں سے نا امید رہتے ہیں۔ نمبر 9 سنیے، نمبر 9 ہے وَأَهْلِ حِقْدٍ، یہ بھی ہائے ہتی اور بڑے قاف سے۔ اہل حقدن کا ترجمہ حسد کرنے والا یا حسد کرنے والا۔ ٹریکٹر دیکھ لیا تو حسد ہو گیا کہ کسی طریقے سے اور بھی کچھ نہ ہو تو اس کا ایکسیڈنٹ۔ مکان بنا ہوا دیکھ لیا تو دل میں آگ پیدا ہونے لگا۔ کسی کے بچے کے اچھا رشتہ آ گیا تو اب اس کے دل کے اندر آگ لگ گئی اور جوڑ توڑ میں لگ گیا کہ یہاں سے رشتہ۔ اسے کہتے ہیں حسد۔ حسد کرنے والا مرد ہو یا حسد کرنے والی عورت ہو، فرمایا کہ یہ بھی اس رات میں اللہ کی رحمتوں سے نا امید رہے۔ اللہ کی رحمتیں نہیں ہوتی، محروم رہے۔ اچھا آپ کہیں گے مولانا حسد تو ہوئی جاتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ بھائی ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، مولانا یہ مت کہنا حضرت تھانوی کا نام بار بار کیوں؟ ارے تھانوی مسلک ہو تو اور کس کا نام لوں گا یہ بتاؤ۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس کا علاج بھی بتایا۔ کیا علاج بتایا حضرت نے؟ علاج یہ بتایا کہ جس کی طرف سے حسد ہو اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دو۔ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں مولانا اتنا آسان کام ہے، بڑی ٹیڑھی چیر ہے۔ دل میں تو یہ ہے کہ اس کے ٹریکٹر کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، دل میں تو یہ ہے کہ دو منزلہ مکان بنا ہوا زمین بوس ہو جائے، دل میں تو یہ ہے کہ اس کو کوئی بیماری لگ جائے، دل میں تو یہ ہے کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے، دل میں تو یہ ہے کہ یہ تباہ برباد ہو جائے، اور دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ اسے کامیاب کر دے، اس کو نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ اتنا آسان کام ہے، یہ تو کڑوا گھوٹ پینا ہے۔ لیکن او مرغوب پر مصطفیٰ آباد کے رہنے والوں غلامان مصطفیٰ، ایک مرتبہ یہ کڑوا گھوٹ پی لو، ایک مرتبہ یہ کڑوا گھوٹ پی لو، اور مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو وہ بھی پی لے، اور جس کی طرف سے حسد ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، پھر دیکھنا اس دعا کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کہاں تو اس کے دل میں حسد تھا، اپنے دل میں اس کی طرف سے حسد تھا، اب اللہ اس حسد کو بدل کر دل میں محبت پیدا کر دیں گے انشاءاللہ۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 9۔ یہ 9 روایتوں میں ہے جو مجھے ترغیب کے اندر ملے۔ اس کے علاوہ ایک اور میری یادداشت میں ہے 10واں نمبر زانی۔ چاہے زنا کرنے والا مرد ہو یا چاہے زنا کرنے والی عورت ہو، بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں بس اب میں، کیا چاہے زنا کرنے والا مرد ہو چاہے زنا کرنے والی عورت ہو، جو زنا کا کرنے والے ہیں یا جو زنا کرنے والیاں ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے کہ وہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہا کرتے ہیں، ان کے اوپر خدا کی رحمتیں نہیں اترتی۔ مولانا ایک تو زنا کرنے والا ہے جسے ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن ایک اور زنا آنکھوں کا بھی ہوتا۔ جو میرا نوجوان اپنے موبائل کی اسکرین پر واٹس ایپ کھول کر، ارے انگریزی نہیں آتی مجھ سے، سمجھ گئے آپ، واٹس ایپ کھول کر کسی عورت کی تصویر دیکھتا ہے، اگر اس کا ننگا سر دیکھتا ہے، اس کا کھلا چہرہ دیکھتا ہے، اس کے کھلے بازو دیکھتا ہے، اس کی کھلی کمر دیکھتا ہے، اس کی کھلی ٹانگیں دیکھتا ہے، میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور پھر رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اور پھر رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالی جو اس حالت کو کرے، یہ بھی اللہ کی نظروں میں زنا کرنے والا۔ میں یہ سمجھوں گا کہ میرا یہاں آنا 100% کامیاب رہا اگر یہاں بیٹھنے والے تمام کے تمام نوجوان سب کے سب تحیہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم آج کے بعد اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ طبیعت خوش ہو گئی تو بات کہاں سے اٹھائی تھی ہم نے؟ نہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہے دعا پڑھنا اور ایک ہے دعا
مانگنا، تو دعا پڑھنے کا حکم نہیں، کس کا حکم ہے؟ اس رات کو دعا مانگ کر دیکھو، کہاں سے سیکھے دعا مانگنا؟ اپنے گھر کے بچے سے سیکھو۔ ارے بچے تو سب کے گھر میں ہوں گے، اپنے نہیں ہوں گے تو بڑے بھیا کے ہوں گے، اپنے نہیں ہوں گے تو پوتا پوتی ہوں گے۔ اپنے گھر کے بچوں سے سیکھو دعا مانگنا کسے کہتے ہیں۔ دیکھا کبھی بچے کو؟ 4-5 سال کا بچہ ہو یا بچی، کیا مانگتا ہے ابا سے؟ ارے کتنا پیسہ مانگتا ہے؟ 1 لاکھ؟ تو بتاؤ، روپیہ، 2 روپے، اور اگر کوئی شہر کا ہوگا تو چاکلیٹ، یا وہ کیا کہیں، چپس۔ گاؤں میں تو یہ نہیں ہے خیر، لیکن ٹافی تو یہاں بھی ہو، ٹافی تو آ گئی ہوگی نا، یہی مانگتا ہے۔ اور دیکھا جب وہ مانگتا ہے تو کیسے سینہ تان کے مانگتا ہے یہ کر کے۔ اور ابھی دعا ہوگی تو ذرا دیکھ لینا مجمع میں، کوئی تو بیٹھا ہوگا کان پکڑ کے، اور کوئی بیٹھا ہوگا تو داڑھی سے کھیل رہا ہوگا ایسے کر کے۔ رے کیا داڑھی کے اندر تیرے کوئی بٹن لگا ہے کہ یہاں سے دبائے گا تو عرش الہی ہل جائے گا؟ اور بعض تو یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایسے رکھ دیتا ہے زمین پر، ایسے زمین پر۔ ایک کو تو میں نے دعا مانگتے ہوئے دیکھا مولانا، وہ تو لیٹ گیا۔ دعا مانگتے ہوئے میں نے دیکھا تو وہ کیا ہو گیا، سیدھا لیٹ گیا بیچارہ، اور وہیں سے بیٹھا بیٹھا کر رہا تھا آمین آمین آمین۔ اب یہ پتہ نہیں آمین کہہ رہا تھا یا یامین کہہ رہا تھا۔ ہنسنے کا مقام نہیں، رونے کا مقام۔ ذرا گھر کے بچے کو دیکھو، جب 1 روپیہ 2 روپیہ مانگنا ہوتا ہے تو ذرا اس کے چہرے کو دیکھنا، چہرے پہ کیسی معصومیت، اور ذرا اس کے ہاتھ پھیلانے کو دیکھنا کہ ابا، کیسے پیار سے کہتا ہے، ذرا توجہ تو کرنا کہ ابا 1 روپیہ دے دو۔ میں نے دعا مانگی، دعا قبول نہیں ہوئی تو چاروں طرف بیٹھ کر، اس ٹھیے پہ بیٹھ کر، اس ٹھیے پہ بیٹھ کر، اس کے گھیر میں بیٹھ کر، اس کے گھیر میں بیٹھ کر، حکے کی نال منہ میں لگا کر، موڑھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایسے کر کے سینہ تان کر کہتا اللہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، تجھ سے سنانا آتا ہی نہیں۔ ذرا بچے کو دیکھ، اگر باپ کہہ دے کہ چل کل تو دیا تھا آج بھی، تو شکایت کرنے کے لیے محلے میں نہیں جاتا یہ بچہ، محروم نہیں ہوا کرتا یہ بچہ، ہمت نہیں توڑتا یہ بچہ، بلکہ پیترا بدل دیتا ہے۔ اس کے پاس میں دوسرا داؤں بھی آتا، وہ دوسرا داؤں کیا ہے پتہ نہیں کہاں سے اسٹاک رکھتا، فوراً موٹا موٹا آنسو، فوراً موٹے موٹے آنسو۔ جب کبھی میں بچے کو اس حالت میں دیکھتا ہوں تو مصطفیٰ آباد کے رہنے والے غلامان مصطفیٰ اور مرغوب پور کے رہنے والوں، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اپنی برکتوں سے نوازے۔ مجھے کملی والے علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ روایت یاد آ جاتی ہے کہ جب میرے آقا نے فرمایا کہ خدا سے مانگو تو رو رو، آنسو بہاؤ، اور فرمایا کہ اگر آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو رونے جیسی صورت ہی بناؤ، رونے جیسی صورت ہی بناؤ، رونے جیسی لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ، فرمایا رونے جیسی صورت ہی بناؤ۔ یہاں تو کھیل رہا ہے بیٹھا بیٹھا۔ یاد رکھیے کہ جو غافل دل کے ساتھ دعا کرتا ہے، میرا رب ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں۔ اس نے رو کر دکھایا بچے نے، تو باپ کا دل یہاں آ کر پسیج جاتا، روپیہ نکالا اور دے دیا، اور اگر اب بھی دل نہیں پسیجا تو ابھی بچے نے ہمت نہیں ہاری،
جیسے اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من نہیں ہاری اس نہیں ہارتا یہ بچہ ہمت. پھر اس کے پاس میں ایک تیسرا داؤں اور آتا. بتا دوں مرغوب پور والوں تیسرا داؤں بھی. تیسرا داؤں یہ ہے کہ نہیں دیکھتا کہ کرتا کیسا ہے مولانا, یہ نہیں دیکھتا کہ پینٹ کیسی ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ سفید ہے یا کالی ہے, بلکہ زمین کے اندر یہ بھی نہیں دیکھتا کہ فرش ہے یا کچا ہے, بلکہ زمین میں تڑپا تڑپا پھرتا ہے اور زور زور سے ہاتھ پیر مارتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نا ابا روپیہ چاہیے, نہیں ابا لوں گا, ابا لوں گا. اور جب یہ ماہی بے آب کی طرح اور جب یہ بے آب پانی جیسے بغیر پانی والی مچھلی کی طرح تڑپتا ہے کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو, تو وہ جو سامنے بوڑھا دادا بیٹھا ہے اور وہ جو سامنے بوڑھی بھیا دادی بیٹھی ہوئی ہے اس کا کلیجہ حلق کو آتا ہے اور بوڑھا اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اس پوتے کو یا اپنی جگہ سے اٹھ کر اس بچے کو اپنی سینے سے لگا کر اور سینے سے بھیج کر زور سے اس کے باپ کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ 1-2 روپے کی خاطر تو نے میرے بچے کو رلایا ہے. او اللہ کے بندو, یہ فقیر یہ کہنے کے لیے آیا کہ جتنی محبت ایک ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے اور جتنی محبت ایک باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے اور جتنی محبت ایک دادا کو اپنے پوتے سے ہوتی ہے اور جتنی محبت ایک دادی کو اپنے پوتوں سے ہوتی ہے, رب کعبہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم, یہ فقیر اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہے اور اپنی قسم کے اندر حانس نہیں, میرے رب کو ان سب سے زیادہ محبت اپنے بندوں سے ہو. کبھی ایک مرتبہ کبھی ایک مرتبہ اللہ اللہ موقع ہے آج رات کا کہ جس تو مسلح کے اوپر کھڑا ہوا ہو, اللہ کی عظمتیں تیرے سامنے ہو, اللہ کی کبریائی تیرے سامنے ہو, پروردگار عالم کی طاقت تیرے سامنے ہو اور تو اپنے آپ کو ایک حقیر, اپنے آپ کو عاجز گناہگار سمجھ کر اپنی اس پیشانی کو یہ مت دیکھنا کہ یہاں پر گندگی ہے, یہاں پر ریت ہے, یہاں پر دھول مٹی ہے یا نہیں ہے, بس وہاں رکھ دینا اور پھر محبت کے ساتھ یہ کہنا کہ پادشاہ جرم مارا درگزار, کہ پادشاہ جرم مارا درگزار اور ماں گنہگار تو آمرزگار. مولا میں خطا کرنے والا لیکن تو معاف کرنے والا. کبھی ایک مرتبہ کہہ دینا میرے نوجوان, اور اس وقت تیری آنکھ سے ایک آنسو نکل جائے تو میں قسم اپنے رب کی کھا کے کہتا ہوں کہ ساری زندگی کے گناہوں کو وہ ایک آنسو کا قطرہ دھونے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا, کافی ہوگا انشاءاللہ. تو ایک ہے دعا پڑھنا, آج کی رات پڑھنا نہیں, کیا کرنا ہے بھائی, مانگنا. ایک چیز ہو گئی, ایک اور چیز بتانے کو جی چاہ رہا, تھک گیا میں, بتا دوں. ایک اور چیز ہے, وہ ہے شب برات سے اگلے دن یعنی کل کا. زور سے کہہ دو, زور سے کہہ دو, جوان کہہ دو, جھوم کے کہہ دو, روزہ رکھنا. کل کو تو ہے بھی دلینڈی, کہیں جا بھی نہیں سکتے. دعا فرمایا اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اب تک کا معمول ہے اپنے اکابرین کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ توفیق دیتا رہا ہے, کل کا بھی اللہ روزہ رکھنے کی توفیق دے دے. تو یہاں جو بڑی عمر والے ہیں وہ تو نہیں, لیکن جو جوان ہیں 10 نوجوان تیار ہو جائیں کل کے روزے کے لیے. 10 ہو جائیں گے تو یہ تو بہت سارے تیار ہو گئے. اللہ قبول فرما. بھئی یہی تو تمہاری ادائیں ہیں مرغوب پور مصطفیٰ آباد کے رہنے والوں کہ جلدی سے کہیں کے لیے ہمت نہیں ہوتی. جیسے مولانا کا فون جاتا ہے ہمارے یہاں کے جلسے میں آنا ہے تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اڑ کے پہنچ جاؤں. یہی آپ کی ادائیں ہیں, یہی محبتیں ہیں, اور میں ان محبتوں کا بدلہ نہیں دے سکتا مولانا. بس صرف یہ دعا کر سکتا ہوں کہ میرے مولا جیسے ان لوگوں نے میرے ساتھ محبت کا معاملہ کیا,
میرے مولا تو اس سارے کے سارے مجمع کو جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں، جنت الفردوس کے بالا خانوں میں اسی طرح جمع اور اکٹھا فرما دے یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا